حالت یہاں پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ جرم کرنے والا کون ہے. اگر جرم کرنے والا ایک خاص ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے پھر کوئی بات نہیں ہے. اگر دوسری قوم سے رکھتا ہے اور نہ بھی کیا ہو تب بھی وہ مجرم ہے وہ. جیسے کہ آج ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ, کہیں حجاب کے مسئلے پہ, کہیں اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کے مسئلے پر, کہیں پر کوئی پھل فروٹ بیچنے کے مسئلے پر, کہیں پر آم بیچنے کے مسئلے پہ, تو کہیں پہ گوشت کا مسئلہ. یعنی جو مسائل ہیں ہی نہیں, لیکن ہندوستان میں آج جو ہے 7 سال 8 سال جو ہونے والے ہیں اس کے اندر ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان کرے تو غلط, ہندو کرے تو ٹھیک. ہلو نمسکار آداب ست سری اکال اور السلام علیکم. میں ہوں محمد احمد کاظمی, لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو. دیش بھر میں کرناٹک کی چرچا ہے اور اس وقت القاعدہ کے ایک لیڈر جو کہے جاتے ہیں ایمن الظواہری, ان کی ویڈیو کی چرچا ہے کہ انہوں نے کرناٹک میں حجاب کے معاملے پر مسلمانوں کی سپورٹ میں ایک بات کہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو اب انٹرنیشنل کنیکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ خود اگر بھارت کے اندر خود دیکھیں تو کرناٹک میں خاص طور پر حجاب کے بعد حلال میٹ شاپ والا مسئلہ کھڑا ہوا. اس کے بعد اب وہ مسلمان جو سبزی اور فروٹ بیچتے ہیں ان کے خلاف, اور اکانومک جہاد کہا جا رہا ہے اس کو. تو مسلسل دلی میں بھی جو کچھ ہوا ابھی پچھلے ہفتے, جس طرح سے پھر سے بھڑکاؤ بھاشن ہوئے, تقریریں ہوئیں, اس سے بھی مسلسل حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج خاص مہمان ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب, جو نہ صرف جرنلسٹ اور رائٹر ہیں بلکہ عربی زبان کے بھی بہت ہی بڑے ماہر ہیں, اور عرب ملکوں کے اخبارات کے لیے بھی آپ نے کام کیا, بہت نزدیک سے ان حالات کو جانتے ہیں, اور دلی مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب, ویلکم ہے آپ کا. میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا. آپ یہ بتائیے کہ یہ القاعدہ کی طرف سے آنے والی ویڈیو, یہ اس کی کیا حقیقت ہے, کیا اس میں کہا گیا ہے, اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا کچھ ہے اس میں؟ کہ القاعدہ کی جو اس وقت جو اس کے سربراہ ہیں ایمن الظواہری, ڈاکٹر ایمن الظواہری, وہ ڈاکٹر ہیں, وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں وہ. ان کا کوئی بیان نہیں ہے, میں نے خود سنا, اس کو بیان نہیں ہے, بلکہ یہ ایک نظم ہے جو انہوں نے لکھی ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نظم وغیرہ کبھی نہیں لکھتا ہوں, لیکن یہ جو ہے ایسی ہی حالت ہوئی کہ میں نے جو ہے ایک لکھ ڈالی, وہ پڑھ رہا ہوں. تو وہ نظم ہے جس میں کہ وہ جو ہے جو لڑکی جو وہاں پر جس نے کہ جس کو کہ بھگوا گنڈوں نے جس اس کو گھیر لیا تھا, اور وہ اکیلی بیچاری تھی, اور اس حالت میں اس نے اللہ اکبر کہا تھا, جس کی کہ دنیا بھر میں گوج ہوئی, خالی ہمارے ملک میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ دیکھا گیا کہ ایک جو ہے دبی کچلی قوم ہے, اس کے اندر بھی بڑی جان ہے اس کے اندر. تو اس کے یعنی طرف متوجہ ہو کے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یعنی اس میں حجاب کی بڑائی بیان کی ہے. حجاب جو ہے بہت ہی اچھی چیز ہے اور تم نے بڑا اچھا کیا, اور یہ کہ قوم ابھی زندہ ہے, تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس قسم کی باتیں ہیں. اور اس میں کچھ ایسا مجھے ہندوستان کے خلاف تو کچھ نظر نہیں آیا اس معنی میں, ملک کے خلاف, لیکن وہ جو فکر ہے, نفرت کی فکر ہے جو ہے, اس کے خلاف یقیناً ہے, اور ہونا ہی چاہیے. ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور ہر اسٹیج سے اٹھ رہی ہیں, چاہے وہ ممالک ہوں یا اقوام متحدہ ہو یا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو یا کون کون ہو, ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں. تو اس کا حصہ ہے. لیکن القاعدہ کی آج میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی اہمیت رہ نہیں گئی ہے. القاعدہ کہاں ہے, ایمن الظواہری کہاں رہتے ہیں, کچھ معلوم نہیں ہے. بہرحال جب ویڈیو آیا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو ہوں گے ہی, لیکن ان کا کوئی کام نہیں ہے ان کا, اس لیے کہ ان کے جو کیڈر تھے وہ ان کو چھوڑ کر کے اب وہ ISIS میں, جو دولت اسلامیہ کے نام سے جو منظومہ ایک تنظیم بنی ہوئی ہے, اس میں چلے گئے ہیں زیادہ تر لوگ. بلکہ وہیں سے اس کی شروعات ہوئی. جو شمالی عراق میں جو ان کا جو ایک کیڈر تھا, ان کے ایک شاخ تھی, وہ پوری کی پوری ISIS میں تبدیل ہو گئی,
اور اس کے بعد اور لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو اب وہ کیا چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا کوئی وجود اس معنی میں نہیں ہے، یعنی زمین پر ایسا کوئی بڑا وجود نہیں ہے. کا نام ضرور ہے، اور آج اگر نام کوئی ہے تو وہ ISIS کا ہے، اس لیے کہ ISIS کے پاس ابھی بھی شاید کئی ہزار اس طرح کے جو جاہل احمق جو نوجوان جو کہ معلوم نہیں کیسے بیوقوف بن گئے اور جا کے اس جال میں پھنس گئے، اس جال سے اب نکل نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ممالک ان کو قبول نہیں کریں گے اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو جال ہے، یعنی ISIS نام کی جو جال ہے، وہ امریکہ نے بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کی تربیت جو ہے جارڈن میں کی گئی ہے، اور اس میں اسرائیل کا اس میں بڑا دخل ہے. یہ سب ممالک نے مل کر کے بنایا ہے. اور جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے اب تک وہ یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں اگر آپ یہ سوچیں کہ جو ربیع عربی یا عرب اسپرنگ کے نام سے جو تحریک چل رہی تھی پورے مڈل ایسٹ میں، اور وہاں پر جو ہے جو سامراج یا ان کے اثرات ہیں ان کا پورا تختہ الٹنے والا تھا، اس وقت یہ پیدا کی گئی ہے. یہ مصعب نام کا ایک آدمی تھا وہاں پہ شمالی عراق میں، جو کہ القاعدہ کے ایک سیکشن کا انچارج تھا. اس کو کس طرح سے انہوں نے پھانسا یا جو بھی کیا بہرحال، تو وہاں پہ یہ جو ان کی شروعات کی گئی، پھر ان کو لا کر کے وہاں پر شمالی شام میں ایک جگہ پر جو ہے جو رقہ کیا جگہ ہے وہاں پر ان کو پلان کیا گیا، ان کی گورنمنٹ وہاں بنائی گئی یا ان کا نظام بنایا گیا ان کو. اور وہاں پہ سے جو مظالم سامنے آئے اس کو دیکھ کر کے اور سن کر کے آدمی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کس قسم کے ظالم ہیں یہ، یعنی کیسے لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں، عورتوں کو مادیہ بنا رہے ہیں، لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں. اور یعنی بالکل ایک ایسی ایک جاہلیت والی ایک صورتحال انہوں نے وہاں پیدا کی. اور جہاں تک میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ تاکہ اسلام کو متون کیا جائے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے مصر جو ہے جو کہ مشرق وسطیٰ کا سب سے اہم اور سب سے بڑا ملک ہے، وہاں پر جو اسلام کے نام لینے والے تھے اور بہت ہی معتدل لوگ ہیں، اخوان مسلمین معتدل لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے. تو ان کو بدنام کرنے کے لیے دیکھو اسلام یہ ہوتا ہے، دیکھو اسلامی حکومت آئے گی تو ایسی ہوگی، ایسی نہیں ہوگی. اسلامی حکومت کبھی بھی ایسی نہیں تھی، لوگوں کو ذبح کرنے والی اور لوگوں کو غلام بنانے والی اور عورتوں کو مادی بنانے والی ہے. یہ ایسی اسلامی حکومت کبھی تھی نہیں، نہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اسلام جو ہے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے آیا ہے، لوگوں کے حقوق کی پامالی کرنے نہیں آیا. لیکن یہ جو نقشہ تھا وہ بار بار اس کو پیش کیا گیا ہر طریقے سے، اخباروں کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، اور بڑے بڑے جو چینلز امریکہ کے جو تسلط میں ہیں ان کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے تسلط کیا گیا. تو ایک عام آدمی کے ذہن میں، عرب ہے یا غیر عرب ہے، اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اسلام آئے گا تو ایسا آئے گا. تو یہ پورا پروجیکٹ جو ہے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اور اب شاید جو ہے دولت اسلامیہ یا ISIS جو مظہوم اسلامی دولت اسلامیہ تو ہے نہیں، وہ جھوٹی ہے وہ، لیکن یہ نام اس نے ایک جھوٹا ایک اپنے لیے لیا ہوا ہے. تو اب جو ہے میں سمجھتا ہوں 10 سال تک کوئی بھی اسلام کا نام جو ہے، اسلام کا نام اس معنی میں یعنی سیاسی طور سے اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے، اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے، اب جو ہے مشرق وسطیٰ میں میرے خیال میں اب کوئی بھی بہت زمانے تک نہیں لے پائے گا. اور وہ اس وجہ سے کہ ISIS نے آ کر کے اپنے مظالم اور اپنے جو کرتوت ان کے ہیں اس سے اتنا بدنام کیا اسلام کو کہ اب اسلام کا نام لینا بہت مشکل ہو گیا. تو ان کی اصل وجہ یہی تھی. اور آج جو اگر فیلڈ میں کوئی ہیں تو وہی ہیں ISIS کے لوگ ہیں، جو کہ بعض علاقوں میں، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ کچھ جو ابھی جو بم دھماکے وغیرہ ہوئے ہیں، لوگوں کو مارا گیا ہے، مسجدوں میں مارا گیا ہے، تو وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور شاید میں کوئی ایکسپرٹ اس کا نہیں ہوں، میرے خیال میں کہ القاعدہ کا آج کوئی خاص وجود نہیں رہ گیا ہے. اچھا، ایک بات اور سمجھنا چاہتا ہوں میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں اسامہ بن لادن کے جو بیانات آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں آتے تھے وہ قطر میں موجود الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل کو آتے تھے، اور اس کے بارے میں فوراً ہی CIA اس کو کنفرم بھی کر دیتا تھا کہ ہاں یہ اسی کے بیان ہیں. تو کیا اور اس کے بارے میں کچھ دوسرے لوگوں کا سمجھنا یہ تھا کہ امریکی فوجی اڈے اور الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل کے آفس کے بیچ میں واکیبل ڈسٹینس ہے، بالکل پیدل چلا جا سکتا ہے دوحہ کے اندر. اس میں بہت لوگوں کو شک تھا کہ اسٹوڈیو میں کسی کو بھی بٹھا کر کے ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے.
تو یہ کچھ خاص سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، کچھ مسلمانوں کو خاص طور پر بدنام کرنے کے لیے، کس طرح سے یہ کیا کچھ ہے؟ چونکہ اس زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا وہ تو ہمارے آپ کے سامنے ہے، کیا اس سے کہیں اس کو کنیکٹ کر کے دیکھا جا سکتا ہے؟ جس طرح سے بھارت میں ایجنسیاں کام کر رہی ہیں یا کرتی ہیں، کیا اس سے کہیں کچھ کوئی کنیکٹ کرتا ہے کہ اس قسم کا بیان آ جائے تاکہ اس کے بعد کچھ اور کرنے کی گنجائش بنے؟ دیکھیے، ہماری جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے تو اس کو ایک پورا آرٹ بنا رکھا ہے. یہ جو تنظیمیں جن کا کہیں دنیا میں وجود نہیں ہے وہ یہ پیدا کرتی ہیں، ان کو نام دیتی ہیں اور اس کے ممبر بناتی ہیں، اور اس کا باقاعدہ جو ہے اس کا ایک پورا اس کا ایک حالہ بیان کرتی ہیں. جس طرح سے کہ انہوں نے انڈین مجاہدین کے نام سے بنائی، دکن مجاہدین کے نام سے بنائی، کون کون سے بنائی. یہ سب نقلی اور جعلی چیزیں ہیں جو کہ انٹیلیجنس کے آفس میں بنی ہوئی ہیں. اور ان کا لوگ جو ہے جو پکڑے گئے بعد میں، کچھ لوگ چھوٹے بھی، وہ لوگ آپس میں جانتے ہی نہیں تھے کسی کو کہاں سے یہ کون ہے. کہیں سے کسی کو پکڑا، کہیں سے پکڑا، اور ان کا ایک پورا جال بنا دیا. تو یہ اس کا کوئی بھی یعنی بعید نہیں ہے کہ یہ ویڈیو ممکن ہے اصلی ہو، ممکن ہے نقلی ہو، معلوم نہیں ہے. لیکن اس کو پھیلانا جو گھوم رہا ہے ادھر ادھر، اس میں ان لوگوں کا دخل ضرور ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے جب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے اور غزوہ ہند کی باتیں کریں گے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو چھوٹا سا غزوہ ہند بھی لکھا ہوا ہے اس ویڈیو کے نیچے جو ہے. تو غزوہ ہند تو بالکل فیک، بالکل جھوٹ جو ہے، ایک جھوٹ گڑھا گیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا میں نہیں جانتا ایسی کوئی چیز ہے، اور نہ ایسا کوئی سوچ رہا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے. لیکن ایک جو ہے ایک کہانی بنائی گئی ہے. اور بیچارے جو ہے جو ہمارے ہندو بھائی جو کچھ جانتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں ارے عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کچھ ایسی حقیقت ہوگی. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ ان کا جو پروگرام ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا، مسلمانوں کو حاشیے پر رکھنے کا، مسلمانوں کو ہمیشہ پیچھے رکھنے کا جو پروگرام ہے، اس میں ایجنسیاں بہت آگے ہیں. آج سے نہیں ہے، بلکہ جس وقت یو پی اے وغیرہ تھی، یہ تقریباً 20 سے 21 سال سے 25 سال سے یہ کھیل چل رہا ہے. اور ایجنسیاں جو ہے پوری طرح سے، بلکہ ابھی کچھ چیزیں چھپی ہیں ابھی بہت ہی ادھر، کچھ کتابیں وغیرہ بہت ہی ایک ایجنسیوں کے بارے میں ایک کتاب ابھی ایک جرنلسٹ نے یہی لکھی ہوئی ہے، چونکہ وہ مخالف تھی اس لیے کوئی چرچا اس کا نہیں ہوتا. اس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ ایجنسیاں جو ہیں پوری طرح سے ہندوتوا کے خیالات کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، اور یہ جو ہندوتوا پر پوری طرح یقین رکھتی ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ ہندوستان میں پوری طرح سے ہندو جو ہے قابض ہوں، پوری طرح سے وہ یہاں پر جو ہے انہی کا تسلط ہو اور دوسرے لوگ حاشیے پہ جائیں. تو یہ اس کے تحت یہ ہو رہا تھا. اور وہ کتاب بہت ہی اہم، اس وقت مجھے نام یاد نہیں، میں نے منگوایا بھی ہے اس کو، ہمارے پاس موجود ہے وہ. تو یہ جو ایک پورا ایک پلان ہے، ایک پورا جو ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، جو اصل حکومت ہوتی ہے، جس کو کہ آج کل جو ہے جو ڈیپ اسٹیٹ بولتے ہیں، جو ڈیپ اسٹیٹ اصل ہوتی ہے. باقی لوگ تو سامنے جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہندوتوا کو قبول کر چکا ہے، بلکہ اس پر پوری طرح یقین رکھتا ہے. اور اس کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو متون کرو، ذلیل کرو، ان کو حاشیے پہ کھڑا کرو، اور اسی طرح سے ہندوؤں کی بالادستی. حالانکہ ہندوؤں کی بالادستی میں کوئی وہ نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے ونود مہتا نے کہا تھا کہ کسی کی باتوں میں مت آنا. ہندوستان میں ہندو پوری طرح سے قابض ہے، ہر چیز پر قابض ہے، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، ہر چیز پر ہندو قابض ہے. تو جو کوئی بولتا ہے کہ ہندو یہاں خطرے میں ہے، وہ بالکل جھوٹا ہے. لیکن یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے تاکہ عوام جو بیچاری جن کو سمجھ نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب مسلمان جو ہے وہی در حقیقت جو ہے ساری یہاں کی فیسلٹیز کو لے رہے ہیں. ارے بھائی کہاں لے رہے ہیں؟ کچھ نظر تو آنا چاہیے تھا. اگر ہمارے محلوں میں آگے دیکھو، ہمارے بچوں کو آگے دیکھو، وہ جو حالت ان کی ہے، جو لوگ جاب لیس پڑے ہوئے ہیں ان کو آگے دیکھو. اگر ساری فیسلٹیز لے رہے ہوتے تو کیا یہی ہوتا؟ تو بہرحال ایک جھوٹ پھیلایا گیا. اور ایجنسیز ہیں، ایجنسیز کا مطلب ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہندوستان میں ایک نہیں ہے بلکہ 15-20 ایجنسیاں ہیں. ان سبوں نے اس چیز کو پوری طرح قبول کر لیا ہے، اور ایک طرح سے وہ جو یعنی آر ایس ایس اور بی جے پی کی جو فکر ہے ہندوتوا والی، اس کے جو ہے یہ پیادے بن گئے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا، ابھی جو اس وقت جو دلی میں تقریریں ہوئی براڑی میں، جس میں باقاعدہ ہتھیار اٹھانے کی بات بھی کہی گئی،
हालांकि यही शख्स यति नरसिंहानंद अभी बेल पर है, इससे पहले भी नफरत आमेज तकरीरें उसने की हैं। तो क्या मुल्क का कानून इस बात की इजाजत देता है कि जिस किस्म का गुनाह करके वो ऑलरेडी एक मुकदमे का सामना कर रहा है, फिर वो उस पर कोई पाबंदी ना लगाए? आम तौर पर जब कोई बेल होती है तो उस पर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं। क्या है, इन पे कोई पाबंदी नहीं है, या ये निडर हो चुके हैं कि जो चाहें वो करते रहें और कानून उनका कुछ नहीं करेगा? नहीं, देखिए, जिस आदमी ने कुछ भी नहीं किया, जैसे कि उमर खालिद है, हम्म। इसको अदालत के अंदर हथकड़ी पहना करके लाया जाता है हम्म। और 2 साल से वो बेल की दरखास्त दे रहा है। एक 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 स्टूडेंट है, पीएचडी का स्टूडेंट है और एक सियासी वर्कर है, इसमें हम्म। कोई शक नहीं है। लेकिन उसका कोई माजी नहीं है, ना कोई हाल है कि उसने कोई हथियार उठाया हो, इस तरह की बात की हो। लेकिन उसे बेल नहीं मिल रही है। और ऐसे दूसरे हैं, कोप्पन है, जो जो केरला का जो जो जर्नलिस्ट है, जो कि मथुरा में पकड़ा गया था। सिर्फ जर्नलिस्ट होना ही, अभी अभी कुछ लोग इसी जो आप बरारी की बात कर रहे हैं, वहां पे जर्नलिस्टों को भी पकड़ा गया है उनको, कि जर्नलिस्टों पर इल्जाम लगा दिया कि आप नफरत फैला रहे हैं। यानी असली जो नफरत फैला रहा है उसके बारे में वो नजर नहीं आ रही उनको, लेकिन जर्नलिस्ट जो जा रहा है उसको कवर करने के लिए उसी पर इल्जाम लग गया। तो यहाँ पर एक दोहरा निजाम चल रहा है, एक 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 एक, एक डबल स्टैंडर्ड्स वाला निजाम चल रहा है। कुछ लोगों को बेल नहीं मिलती है, कुछ लोगों को फौरन बेल मिल जाती है। खतरनाक से खतरनाक बातें करने वाले को जो जज कहता है कि साहब अगर मुस्कुरा के कहा जाए तो कोई बात नहीं होती, है बड़ी खतरनाक बात है। मुस्कुरा के, अभी एक बड़ा अच्छा सा एक एक सतीश आचार्य, बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट, उन्होंने बनाया है, एक कातिल को दिखाया है, वो जज के सामने ही कह रहा है, अपना लहरा रहा है अपना खंजर लेकर के, साहब मैंने मुस्कुरा के मारा था। तो ये हालत यहाँ पैदा हो गई है कि यहाँ पर देखा जाता है कि जुर्म करने वाला कौन है। अगर जुर्म करने वाला एक खास एक कौम से ताल्लुक रखता है फिर कोई बात नहीं है, अगर दूसरी कौम से रखता है और न भी किया हो तब भी मुजरिम है वो। जैसे कि आज हो रहा है, आप देख रहे हैं, जगह जगह कहीं हिजाब के मसले पे, कहीं अजान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के मसले पर, कहीं पर कोई फल फ्रूट बेचने के मसले पर, कहीं पर आम बेचने के मसले पे, तो कहीं पे गोश्त का मसला। यानी जो मसाइल हैं ही नहीं, कभी भी नहीं थे, 1000 साल से लोग जो है ऐसे ही कर रहे थे। भाई मार्केट के अंदर कुछ लोग होते हैं, कुछ कभी मोनोपोली भी हासिल कर लेते हैं, ऐसा होता है। हर यहाँ पे भी आप जाके देखिएगा तो कुछ लोग मोनोपोली हासिल किए हुए हैं। और होता है हिंदुस्तान के अंदर, देखो दिल्ली के अंदर बहुत सी ट्रेड्स हैं जिसमें कुछ लोगों की मोनोपोलीज हैं, बहुत जमाने से घुस गए हैं। और तौर तरीके उनके कुछ ऐसे हैं कि अपने सीक्रेट तरीके से वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन कुछ ये कहना कि साहब किसी मजहब की वजह से ये है, ऐसा गलत होता है। मजहब की वजह से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान में आज जो है 7 साल 8 साल जो होने वाले हैं, उसके अंदर एक माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान करे तो गलत, हिंदू करे तो ठीक। हम्म। तो बहरहाल इसमें अब थोड़ा सा आप, चूंकि बहुत नजदीक से हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप आम मुसलमानों को और आम हिंदुस्तानियों को क्या मशवरा देना चाहेंगे इन हालात में? किस तरह से, ये एक बड़ा सवाल हो गया कि मुसलमान क्या करे। खामोश रह सकता है, जाहिर है खामोश रह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार प्रोवोक करने के लिए अगर कोई बिल्कुल दरवाजे पर ही आ जाए तो फिर क्या करे आखिर? नहीं, देखिए, कोई अगर मेरे ऊपर अटैक करे, चाहे हाथ से करे, चाहे खंजर से करे, चाहे उससे करे, तो मुझे उसको मुकाबला करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है और हमारा हक है, ये है। सिटीजन जो राइट्स हैं उसके अंदर ये हक है। और अगर किसी पर अटैक हो रहा है और वो दूसरे को मार भी डाले तो उस पर कोई इल्जाम नहीं होता, फिर वो छूट जाता है वो। तो अगर हो रहा है, लेकिन हमें कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है, बल्कि फर्ज है कि हम कभी भी शुरू ना करें। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो उसको नजरअंदाज कर दें उसको। लेकिन अगर कोई अटैक ही कर रहा है तो फिर उसका मुकाबला करें, भागे नहीं उसको, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसके अलावा जो इतने हंगामे करते हैं कि साहब फलां जगह पहुंच गए, 1000 लेकर के जंतर मंतर पे, एक छोटी छोटी बातों को के लिए आजाद जो है वो मैदान में पहुंच गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि इससे उनको फायदा मिलता है, उनको गजा मिलती है इससे, वो हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन अदालतों में जरूर जाना चाहिए, अदालतों में आप जाइए, चाहे यहाँ पे हो, या बंगलोर में हो, या कहीं पर भी ये जो हो रहा है, अदालतों तो बहरहाल वो खुली हुई हो। उसके अलावा किसी भी महजब समाज में जगह पे जो है वहां पर आपके सामने अदालतें, पुलिस है, अदालतें। पुलिस नहीं सुन रही है तो आप अदालत जाइए, पुलिस सुन रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कभी कोई पुलिस वाले भी ठीक होते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि सभी सभी खराब हो गए हैं। तो पुलिस में जाएं और पुलिस वाले न सुने
تو پھر عدالت جائیں، اور اگر تب بھی نہ ہو تو بہرحال جو ہے صبر کریں اور استقامت کریں اور اللہ پاک سے جو ہے استعانت کریں اور اللہ پاک مدد کریں گے. لیکن یہ کہ ہم سڑکوں پر آئیں اور وہ حرکتیں کریں جو کہ یہ کر رہے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں، کئی ہزار لوگ جو ہیں موٹر سائیکلوں میں جا کر کے خوب گندے گندے نعرے لگاتے ہیں اور مسجدوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، مینار تک پہنچ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہم وہ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں وہ کرنا چاہیے. وہ خود اپنی جگہ پہ غلط ہے، اور پھر یہ کہ ہم ایک اقلیت ہیں، ہمارے لیے ایسے بھی ناممکن ہے. مطلب وہ اپنی جگہ غلط ہے ہی، لیکن ایسے بھی جو ہے کسی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کی طریقوں کو ہم اپنائیں یا اس کی نقل کریں. وہ غلط ہے تو غلط ہے. ہم کو جو قانونی طریقے ہیں وہ اپنانے چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی میڈیا سے بات کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن طور طریقے ہمارے بالکل درست ہونے چاہیے. سوشل میڈیا پر بھی ہم جو ہے ان سب چیزوں کو شیئر کریں، بالکل درست ہے. جو اقوام متحدہ کی یا دوسری ملک کے اندر جو 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 حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں ان کی توجہ دلائیں. کبھی کبھی وہ نہیں جانتے بھی، لوگوں تو جانتے ہیں وہ، لیکن پھر بھی اگر ان کے پاس 1000 10,000 لوگوں کے میسج پہنچے کہ ایسا ہو رہا ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ بھائی یہ چیز بڑی خطرناک ہے. تو یہ سب بھی کرنا چاہیے. ایڈوکیسی ہوتی ہے، ایڈوکیسی اس کا نام دیا جاتا ہے. تو مختلف طریقوں سے تنظیموں کو چاہیے کہ ان سب جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا ڈاکومنٹیشن کر کے جو ہے ان کو نہ صرف شائع کریں بلکہ ایسے حقوق انسانی کے اداروں کو پہنچائیں. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، کہ معمولی بات نہیں ہے. اگر اس طرح کی آپ کے 10-20 رپورٹیں پہنچ جائیں تو تہلکہ مچ جائے گا اس کو. اور باہر سے بھی اور اندر سے بھی، اندر بھی بہت تنظیمیں ہیں، باہر سے PUCL وغیرہ ہے، ان کے ذریعے حکومت پر، پولیس پر، عدلیہ پر ایک دباؤ پڑتا ہے کہ بھئی غلط کام ہو رہا ہے، آپ کچھ کیجئے اس کے لیے. تو یہ سب کام کرنا چاہیے، مہذب طریقے سے کرنا چاہیے. ہم سڑک پہ جا کر کے ان کی نقل نہیں کر سکتے ہیں. وہ غلط تھا، ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب. آپ نے جو نصیحت اور اپنا جو مشورہ دیا وہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم سڑکوں پر نہ آئیں، ان کی طرح سے وہ کام نہ کریں جسے ہم بھی غلط مانتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی غلط ہے. پولیس میں جائیں، پولیس نہ سنے تو عدالت میں جائیں، اور اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو اپنے حقوق کے لیے کوششیں ہو سکتی ہیں، ایڈوکیسی ہو سکتی ہے، جو غیر ملکی اور ملک کے اندر انسانی حقوق کی آرگنائزیشنز ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں. یہ بہت ہی اہم ہے. اور آپ نے جس طرح سے مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پر القاعدہ کے بارے میں جو بیک گراؤنڈ بتائی، اور یہ بتایا کہ ان کے اکثر لوگ ISIS جسے دولت اسلامیہ کہا جاتا ہے اس میں شامل ہو چکے ہیں. اب کتنا اس میں سچ ہے، ایجنسیاں اس میں کیا کریں گی، اس کے بعد ایجنسیوں کا کیا پلان ہے. غزوہ ہند ایک نام رکھا گیا، جس طرح سے انڈین مجاہدین رکھا گیا تھا، اس کا کہیں کوئی حقیقت نہیں تھی، نہ عدالتوں میں وہ ثابت ہو پائی، نہ ہی کہیں فزیکلی کہیں وہ ثابت ہو پائی. ایک بار تو ایک ممبر پارلیمنٹ نے بھی سوال پارلیمنٹ میں کیا تھا کہ مجھے آپ اس کا ایڈریس بتائیے کہاں ہے، جس کو ایجنسیاں اور سرکار نہیں دے پائی. تو بہرحال آنکھیں کھول کر کے جینے کی ضرورت ہے، صبر کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے، اور قانون کے ساتھ اپنے حقوق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.